حي على الفلاح. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر آن لائن. اسلامک ٹیچر آن لائن کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا انجیکشن لگانے سے یا ڈپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. اور ایسے ہی اسی سے ریلیٹڈ ایک اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ خون دینے سے یا خون لینے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. تو میں انشاءاللہ العزیز آج اس نشست میں تسلی بخش انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کہ انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر کیا ہے، اور ایسے ہی خون دینے اور لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ناظرین ایک اہم اصول کا سمجھنا ضروری ہے. میں آپ کو پہلے وہ اصول بتا دوں، اس اصول کی بنیاد پر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انجیکشن اور ڈرپ روزہ کو فاسد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو ناظرین اصول یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کا جو فطری اور قدرتی راستے ہیں انسان کے کھانے اور پینے کے، یا جن راستوں سے انسان کے معدے میں چیز پہنچتی ہے، وہ علماء کرام تین شمار کرتے ہیں. ایک ہے انسان کا منہ جس سے انسان کھاتا پیتا ہے، اور دوسرا انسان کی ناک ہے، اور تیسرا انسان کے کان ہیں. یہ تین ایسے راستے ہیں کہ ان تین راستوں کے ذریعے سے انسان کے معدے تک چیز پہنچ جائے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ معدے میں جانے والی چیز کوئی میڈیسن ہو یا عام کھانے پینے والی چیز ہو تو اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اور اگر ان تین راستوں کے ذریعے سے یعنی ناک، منہ اور کان کے ذریعے سے کوئی چیز معدے میں نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس سے ہمارے جسم کو طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ روزہ کو توڑنے والی نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. آئیے اب مسئلے کی طرف کہ جو ہمارے انجیکشن ڈرپیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انجیکشن وہ ہے جو کہ انسان کے گوشت میں لگایا جاتا ہے، اور دوسرا انجیکشن قسم وہ ہے جو انسان کی وین میں لگتی ہے، انسان کے خون کی رگوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو ان دونوں قسم کے انجیکشن چاہے وہ گوشت میں لگایا جانے والا ہو یا جو انسان کی رگوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے انسان کے جسم کو طاقت پہنچتی ہے، تقویت ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بیمار انسان بہتر ہو جاتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے، تندرست ہو جاتا ہے انجیکشن لگانے کے بعد. ایسی ڈرپ ہے وہ وینز میں لگتی ہے، اور وینز میں جب خون کی رگوں میں وہ میڈیسن شامل ہوتی ہے، دوائی شامل ہوتی ہے، تو انسان کو تقویت اور طاقت اس سے ملتی ہے. انجیکشن ہو یا ڈرپ ہو جو لگا رہے ہیں، جو ہمارے مسلز یا ہماری وینز کے ذریعے ہمارے جسم کو طاقت پہنچا رہی ہے، روزہ دار کو طاقت تو مل رہی ہے، لیکن یہ ہمارے ان تین فطری راستوں کے ذریعے سے ہمارے معدے میں نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس لیے روزہ کو بھی فاسد نہیں کرتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہمیں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ بعض علماء عرب ان کے نزدیک انجیکشن وغیرہ سے جس میں رگ کے ذریعے انسان کے جسم میں دوائی پہنچائی جاتی ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اس لیے روزے جیسا اہم معاملہ ہے، اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو فوری ضرورت نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی شدید بیماری نہیں ہے، تو آپ انتظار کیجئے روزہ کھولنے کے بعد، روزے کی افطاری کے بعد رات کے ٹائم میں ایسا انجیکشن وغیرہ استعمال کر لیں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے خون کے دینے کا یا خون کے لینے کا. تو خون دینا ہو یا خون لینا ہو، ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. اس لیے خون دینے والا ہے چونکہ اس سے جسم میں خون جا رہا ہے، اس کے جسم میں کوئی چیز آ نہیں رہی ہے، اس لیے وہ روزہ کے لیے فاسد نہیں ہے. اور جو خون لگوانے والا ہے جس کو خون ٹرانسفر کیا جا رہا ہے،
تو چونکہ جو خون ہے وہ بھی اس کی رگوں میں جا رہا ہے، اس کی وینز میں جا رہا ہے، وہ ان 3 فطری راستوں کے ذریعے سے معدے میں نہیں جا رہا ہے، تو اس لیے خون لگانے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ضرور ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی خون دے رہا ہے اور وہ خود کمزور ہے، خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ خون دے گا تو خون دینے کے بعد اس کو کمزوری ہو جائے گی، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کو مشقت و تکلیف ہوگی، تو تب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں خون نہ دے۔ اور بعض علماء کرام نے اس کو ناپسند لکھا ہے کہ اگر آپ کو کمزوری کا، نقاہت کا خدشہ ہے تو تب آپ خون نہ دیں، لیکن اگر کوئی آدمی بالکل تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ خون دینے سے اس کو کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا، تو وہ خون دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے 2 مسئلے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں مسئلے بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آخر میں صرف ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ انجیکشن اور ڈرپ، ان دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور ایسے ہی خون دینے اور خون لینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیوز، اسلامی بیانات اور خوابوں کی تعبیریں وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھنے کے لیے اور اسلامی معاملات، اسلامی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے موجود سرخ بٹن کو پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو جو ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔